کراچی والوں کے لیے کہ الیکٹرک بھارت سے کم نہیں ہے، بھارت سے کم نہیں ہے، یقین جانیے۔ وہ جس طرح دشمن رات کو حملہ کرتا ہے بھارت، اسی طرح کہ الیکٹرک جو ہے وہ کراچی والوں پر حملہ کرتی ہے رات کو ان کی لائٹ بند کر کے۔ ہم کو اس مسئلے کے حل کے لیے بھی قوم بن کے جو ہے وہ اسٹانس لینا ہوگا۔ میری تو آرمی چیف سے ریکویسٹ ہوگی تو ایک آپریشن کی ایز سون ایز پاسبل اس شہر میں بھی ضرورت ہے تاکہ ان سے جان چھڑائی جائے ہماری۔ میں تو اپنے سپہ سالار سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بھائی کہ میرے لیے تو کہ الیکٹرک بھارت سے کم نہیں ہے بھائی، وہ نہیں سنتی ہے ہماری۔ بالکل، میں آج بہت ایمانداری سے یہ بات کروں گا، مقامی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں میں۔ ان تمام لوگوں کی جو عوامی نمائندے اور ان پر حکومت بنتی ہے، ان تمام لوگوں کی اس کراچی والوں کے مسئلے کو لے کر میں بہت سخت الفاظ ادا کر رہا ہوں، بے حسی نظر آتی ہے۔ میں بہت ایمانداری سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ یا میں بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ الیکٹرک کی انتظامیہ چاہے ایم این ایز ہوں چاہے ایم پی ایز ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی پھر کہ الیکٹرک سنتی کس کی ہے؟ کیونکہ اگر کہ الیکٹرک کے رویے پہ اگر میں بات کر لوں کہ وہ کہ الیکٹرک جو 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرتی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ابھی میں ایک بات کوٹ کر دوں، پڑوسی دشمن ملک ہمارے بھارت نے ابھی دراندازی کرنے کی کوشش کی تھی ہمارے ملک پہ، اور ہم نے اس کا حساب دنوں میں نہیں گھنٹوں اور منٹوں میں چکتا کیا۔ یقین جانیے کراچی والوں کو لے کر، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، براوی ہو، سرائکی ہو، گلگتی ہو، بلتی ہو، غرض یہ کہ پورے پاکستان کی جتنی زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں، جتنے لوگ رہتے ہیں، وہ سارے لوگ اس دراندازی میں قوم بن کے سامنے آئے تو ہم نے بھارت کو دھول چٹائی۔ یہ تاریخ میں آ گیا ہے۔ یقین جانیے کراچی والوں کے لیے کہ الیکٹرک بھارت سے کم نہیں ہے، بھارت سے کم نہیں ہے، یقین جانیے۔ اور جس طرح کا آپریشن بنیان المرصوص وہ دشمن ملک بھارت کے لیے کیا تھا کہ جس میں ہم نے گھنٹوں میں جو ہے وہ دشمن کو دھول چٹائی تھی، میری تو آرمی چیف سے ریکویسٹ ہوگی کہ خدارا اس شہر کراچی میں ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے ہمارا کہ الیکٹرک، اس نے بھی کراچی والوں کی زندگی کو جو ہے وہ اجیرن بنا کے رکھ دیا ہے۔ وہ نہیں دیکھ رہا کہ تمہارا تعلق تم کون سی زبان بولتے ہو، وہ نہیں دیکھ رہا کہ تمہارا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے۔ آج لیاری کی عوام بھی پریشان ہے، آج لیاقت آباد کی عوام بھی پریشان ہے، آج ملیر کی عوام بھی پریشان ہے، اورنگی ٹاؤن کی عوام بھی پریشان ہے۔ وہ دشمن جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا۔ تو ہم کراچی والوں کے لیے یہ کہ الیکٹرک جو ہے وہ بھارت سے کم نہیں ہے تو ایک آپریشن کی ایز سون ایز پاسبل اس شہر میں بھی ضرورت ہے تاکہ ان سے جان چھڑائی جائے ہماری۔ ہم تنگ آ چکے ہیں، ہم تنگ آ چکے ہیں ان کے رویوں سے، ان کی حرکات و سکنات سے۔ جس طرح ہم نے دشمن کے رافیل گرائے اور وہ بزدل دشمن جو رات کے اندھیرے میں ہم پہ اٹیک کرتا ہے اور ہم نے ان کو دھول چٹائی، یہ کہ الیکٹرک کی انتظامیہ بھی، وہ مزدور جو پورے دن جو ہے وہ محنت کرتا ہے، 30,000 40,000، یہ میں نے جن علاقوں کے نام بتائے، میں خود چونکہ کچی آبادی کا رہنے والا ہوں تو میں وہ درد سمجھ سکتا ہوں جناب، کہ ایک لیاری کا مزدور، ایک اورنگی ٹاؤن کا مزدور، ایک لیاقت آباد کا مزدور، ایک کورنگی کا مزدور جو پورے دن مزدوری کرتا ہے اور رات کو آتا ہے تو پہلے اس کے پاس پانی نہیں ہوتا پینے کے لیے، نہانے کے لیے، اس کے بعد اگر وہ تھک ہار کے سونا چاہتا ہے تو وہ جس طرح دشمن رات کو حملہ کرتا ہے بھارت، اسی طرح کہ الیکٹرک جو ہے وہ کراچی والوں پر حملہ کرتی ہے رات کو ان کی لائٹ بند کر کے، ان کی نیندیں چراتی ہے، ان کی پوری رات خراب کرتی ہے۔ تو یہ جو میں تقابلی جائزہ پیش کر رہا ہوں، یہ صرف وہ پریشانی ہے جو شہر کراچی کی عوام کو پیش آ رہی ہے۔ میں نے اپنی بات کے شروع میں یہ بات کی تھی کہ دیکھیں وفاقی حکومت کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے۔ میں بینگ اے کراچی آئٹ، میرا اس سے غرض نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بل دیتا ہوں، میں ان کی ایکویشن کے مطابق اسٹار کسٹمر ہوں۔
اس کے باوجود مجھے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دی جاتی ہے. تو یہ زیادتی ٹھیک کون کرے گا بھائی؟ یہ کون ٹھیک کرے گا؟ جس طرح ہم نے یکسوئی کے ساتھ اس دشمن ملک کا مقابلہ کر کے ان کو دھول چٹائی، جو کہ ہم سے 4 گنا فوج میں بھی ان کی تعداد بڑی تھی، ان کے پاس فورن ریزرو بھی ہم سے پتہ نہیں کتنے 100 گنا زیادہ تھے، اس کے باوجود ہم نے جب قوم بن کے مقابلہ کیا تو الحمدللہ ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. آج ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ دیکھیں اس کے الیکٹرک کے مسئلے پر خدارا میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ پورے کراچی میں ایک ایک شخص جو اس شہر میں رہتا ہے ان کا مسئلہ ہے. ہم کو اس مسئلے کے حل کے لیے بھی قوم بن کے جو ہے وہ اسٹانس لینا ہوگا. ہمیں یہ جو سیاسی بیان بازیاں شروع ہو جاتی ہیں نا، جی یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، آپ حکومت میں شامل ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. نہیں جناب، یہ کنسنسس کے ساتھ اس کے الیکٹرک کے مسئلے کو حل کرنے میں مشترکہ حکمت عملی بنانی ہوگی، ورنہ یہ جس عذاب میں بھائی پچھلے سال بھی تو کے الیکٹرک کو لے کے ہم نے 20 پریس کانفرنس کی ہے، ڈاک کے 3 پات. اچھا باقی جماعتوں نے بھی کی ہوں گی، میں ان سے بھی کریڈٹ نہیں چھین رہا ہوں، باقیوں نے بھی کی ہوگی. تو کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں ہوا ہے نا مسئلہ حل. جو کراچی والا ہے وہ یہ جان رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ صرف بیان بازی کرتے ہیں اور میڈیا پہ آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بیانات چل جاتے ہیں، اس کے بعد حل نہیں نکلتا. تو میں سولوشن اورینٹڈ بات کر رہا ہوں کہ اس کے الیکٹرک کے مسئلے پر سیریسنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا. میں تو اپنے سپہ سالار سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بھائی کہ میرے لیے تو کے الیکٹرک بھارت سے کم نہیں ہے بھائی. وہ نہیں سنتی ہے ہماری، وہ ظلم ڈھاتی ہے ہم پہ، اور ہم جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کے الیکٹرک کے نمائندے بنے بیٹھے ہوئے علاقوں میں ان کی وکالت پیش کر رہے ہوتے ہیں. نہیں جی اب ہو رہا ہے. وہ مینٹیننس کے نام پہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے یار. ایک لوڈ شیڈنگ تو وہ جو انہوں نے خود اپنے شیڈیول میں دی ہوئی ہے، دوسری لوڈ شیڈنگ جو جبرن کر رہے ہوتے ہیں وہ کے الیکٹرک وہ بتاتے بھی نہیں ہیں. ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ پورا دن لوگ مطلب مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پرائیویٹ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. ایسے 20 ایگزامپل موجود ہیں. ان سارے مسئلے کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانی ہوگی.